دیکھا کہ لیلا غائب ہو چکی ہے، صرف اس کی چوڑیاں فرش پر پڑی تھی، مگر وہ آہستہ آہستہ خون میں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ فرینڈز، علی گھنٹوں کے بل گر پڑا، پورا جسم کانپ رہا تھا، مگر آنکھوں میں خوف سے زیادہ محبت کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے زخمی آواز میں کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا لیلا، چاہے دنیا کی ہر دیوار ٹوٹ جائے، میں تمہیں واپس لاؤں گا۔ اچانک دیوار پر موجود پرانی کیلنڈر کے صفحے اڑنے لگے، دروازہ دھماکے سے بند ہوا اور وہ سایہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، جو اس گھر میں قید ہے وہ کبھی باہر نہیں جا سکتا۔ مگر اس بار علی کے دل میں خوف کی جگہ ایک عجیب قوت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے فرش سے لیلا کی چوڑیاں اٹھائیں، انہیں سینے سے لگایا اور گرنے یا ڈرنے کی بجائے سیدھا آنکھوں میں اس سائے کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے حویلی لرزنے لگی، دور دیوار جیسے اس لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ہوں۔ باہر ہوا کا شور بڑھنے لگا، درختوں کی شاخیں کھڑکیوں سے ٹکرانے لگیں اور چاند مکمل طور پر بادلوں میں چھپ گیا۔ پوری دنیا جیسے سیاہی میں ڈوب گئی۔ اس رات کی کہانی گاؤں میں آج تک سنائی جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ علی حویلی سے زندہ واپس نکل آیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی روح بھی ابھی وہیں قید ہے۔ لیکن ایک بات سب جانتے ہیں، رات کی آخری پہر جب ہوا چلتی ہے تو حویلی سے ایک لڑکی کے سسکی کی آواز اور ایک لڑکے کی پکار کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ محبت خوف اور اندھیرے سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے، لیکن بعض جگہ اور بعض فیصلے انسان کی حد سے آگے ہوتے ہیں۔ جب انسان جذبات میں آ کر خطرے کو نظر انداز کرتا ہے تو خود ایسی دنیا میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اور سب سے بڑھ کر کچھ راز وقت اور جگہ کے ساتھ ہی دفن رہنے بہتر ہوتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ رہی آپ کی ویڈیو کا بہترین اختتام۔ دوستو، کہانی ختم نہیں ہوتی، مگر اندھی جھاڑیوں والی حویلی میں آج بھی محبت اور خوف کی گونج زندہ ہے۔ کبھی علی کی پکار سنائی دیتی ہے، کبھی لیلا کی سسکی، جیسے وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے کی تلاش میں بھٹک رہے ہوں۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ سنسنی خیز کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا قدم ہمیں مزید ایسی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اگلی ڈراؤنی کہانی تک اپنے دروازے بند رکھیں اور خیال رکھیں، اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دی ویڈیو۔ اندھیری جھاڑیوں والی حویلی صدیوں سے ویران پڑی ہے، مگر اس کے ہر در و دیوار میں ایسا بید چھپا ہے جو رات کے آنے کے ساتھ جاگ اٹھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں ایک لڑکی کی سسکی اور ایک نوجوان کی پکار گونجتی ہے، جیسے محبت اور موت ایک ہی جگہ سانس لے رہے ہوں۔ اسی حویلی کی خاموشی ایک رات ٹوٹتی ہے جب علی اپنی محبوبہ لیلا کے پیغام پر وہاں پہنچتا ہے۔ چاندنی، سناٹا اور سایوں کے بیچ شروع ہونے والی یہ ملاقات عشق اور خوف کی ایسی سرحد چھیڑ دیتی ہے جہاں سے لوٹنا آسان نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ کہانی ہے دو دلوں کی جو زندگی سے نہیں بلکہ موت سے بندھے ہوئے ہیں۔ رات کا وقت تھا، فضا میں عجیب سا سناٹا پھیلا تھا، جیسے صرف پتوں کی سرسراہٹ توڑ رہی تھی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں کبھی چھپ جاتا اور کبھی نمودار ہو کر جنگل کی تاریکی پر چاندی جیسی روشنی بکھیر دیتا۔ اسی سنسان جنگل کے کنارے ایک پرانی کھنڈر بنی ہوئی حویلی کھڑی تھی، لیکن وہ چوڑیاں دھول سے بھری ہوئی تھیں، جیسے انہیں سالوں گزر چکے ہوں۔ علی کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ یہ سب کیا ہے لیلا؟ تم زندہ کیسے نہیں ہو؟ تم تو ابھی مجھ سے بات کر رہی ہو۔ لیلا کی آنکھوں میں عجیب سی نمی ابھری۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئی، جس رات میں تم سے ملنے آئی تھی، اس رات مجھے یہاں بلا کر دھوکے سے قتل کیا گیا۔ مجھے اس حویلی کی اندھی جھاڑیوں میں دفن کر دیا گیا، اور میری روح کو یہ دیواریں کبھی نکلے نہیں دیتی۔ آج تم آئے ہو تو میں تمہیں آخری بار دیکھ سکتی ہوں، لیکن وقت بہت کم ہے کیونکہ وہ مجھے واپس بلانے والے ہیں۔ اتنے میں پیچھے کوئی زور سے ہنسا، ایسی ہنسی جو انسان کے اندر تک کاٹ کر رکھ دے۔ علی نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ اس کے قدم فرش پر رینگنے کی مانند تھے۔ سایہ قریب آتے آتے انسانی شکل اختیار کرنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں میں پوری طرح سیاہ تھیں، بال جیسے دھوئیں کی طرح منہ پر پھیلے ہوئے، اور اس کا جسم زمین سے چند انچ اوپر ہوا میں معلق تھا۔ وہ سرگوشی کرتا ہوا بولا، یہ روح میری ہے، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ علی نے لیلا کا ہاتھ پکڑا، اسے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔
اور جھٹکے سے اس کی انگلیاں علی کی گرفت سے نکل گئیں۔ لیلا کی آواز ٹوٹ کر چیخ میں بدل گئی، علی چلے جاؤ، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ مگر علی کا کیا ہو سکتا ہے، کہاں جا سکتا تھا؟ محبت اسے وہاں جکڑے رکھے ہوئے تھی۔ اس نے پوری قوت سے لیلا کو کھینچا، مگر اس وقت وہ سایہ آگے بڑھ کر لیلا کے گرد لپٹ گیا۔ دیے کی روشنی جھٹکے سے بجھ گئی اور پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں چیخوں کی گونج، سسکیوں کی باز گشت اور کسی کے رونے کی ٹوٹی پھوٹی آوازیں مل کر ایسا ہولناک ماحول بنا رہی تھیں جس میں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ علی نے آگے بڑھ کر لیلا کو چھونے کی کوشش کی، مگر اسے صرف خالی ہوا ملی۔ پھر اچانک چراغ دوبارہ جل اٹھا اور علی نے دیکھا کہ لیلا غائب ہو چکی ہے۔ صرف اس کی چوڑیاں فرش میں پڑی تھیں، مگر وہ آہستہ آہستہ خون میں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ فرینڈز، علی گھنٹوں کے بل گر پڑا، پورا جسم کانپ رہا تھا، مگر آنکھوں میں خوف سے زیادہ محبت کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے زخمی آواز میں کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا لیلا، چاہے دنیا کی ہر دیوار ٹوٹ جائے، میں تمہیں واپس لاؤں گا۔ اچانک دیوار پر موجود پرانی کیلنڈر کے صفحے اڑنے لگے، دروازہ دھماکے سے بند ہوا اور وہ سایہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، جو اس گھر میں قید ہے وہ کبھی باہر نہیں جا سکتا۔ مگر اس بار علی کے دل میں خوف کی جگہ ایک عجیب قوت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے فرش سے لیلا کی چوڑیاں اٹھائیں، انہیں سینے سے لگایا اور گرنے یا ڈرنے کی بجائے سیدھا آنکھوں میں اس سائے کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے حویلی لرزنے لگی، در و دیوار جیسے اس لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ہوں۔ باہر ہوا کا شور بڑھنے لگا، درختوں کی شاخیں کھڑکیوں سے ٹکرانے لگیں اور چاند مکمل طور پر بادلوں میں چھپ گیا۔ پوری دنیا جیسے سیاہی میں ڈوب گئی۔ اس رات کی کہانی گاؤں میں آج تک سنائی جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ علی حویلی سے زندہ واپس نکل آیا تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی روح بھی ابھی وہیں قید ہے۔ لیکن ایک بات سب جانتے ہیں، رات کی آخری پہر جب ہوا چلتی ہے تو حویلی سے ایک لڑکی کے سسکی کی آواز اور ایک لڑکے کی پکار کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ محبت خوف اور اندھیرے سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے، لیکن بعض جگہ اور بعض فیصلے انسان کی حد سے آگے ہوتے ہیں۔ جب انسان جذبات میں آ کر خطرے کو نظر انداز کرتا ہے تو خود ایسی دنیا میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اور سب سے بڑھ کر کچھ راز وقت اور جگہ کے ساتھ ہی دفن رہنے بہتر ہوتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ رہی آپ کی ویڈیو کا بہترین اختتام۔ دوستو، کہانی ختم نہیں ہوتی، مگر اندھی جھاڑیوں والی حویلی میں آج بھی محبت اور خوف کی گونج زندہ ہے۔ کبھی علی کی پکار سنائی دیتی ہے، کبھی لیلا کی سسکی، جیسے وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے کی تلاش میں بھٹک رہے ہوں۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ سنسنی خیز کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا قدم ہمیں مزید ایسی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اگلی ڈراؤنی کہانی تک اپنے دروازے بند رکھیں اور خیال رکھیں، اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دی ویڈیو۔ اندھیری جھاڑیوں والی حویلی صدیوں سے ویران پڑی ہے، مگر اس کے ہر در و دیوار میں ایسا بید چھپا ہے جو رات کے آنے کے ساتھ جاگ اٹھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں ایک لڑکی کی سسکی اور ایک نوجوان کی پکار گونجتی ہے، جیسے محبت اور موت ایک ہی جگہ سانس لے رہے ہوں۔ اسی حویلی کی خاموشی ایک رات ٹوٹتی ہے جب علی اپنی محبوبہ لیلا کے پیغام پر وہاں پہنچتا ہے۔ چاندنی، سناٹا اور سایوں کے بیچ شروع ہونے والی یہ ملاقات عشق اور خوف کی ایسی سرحد چھیڑ دیتی ہے جہاں سے لوٹنا آسان نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ کہانی ہے دو دلوں کی جو زندگی سے نہیں بلکہ موت سے بندھے ہوئے ہیں۔ رات کا وقت تھا، فضا میں عجیب سا سناٹا پھیلا تھا، جیسے صرف پتوں کی سرسراہٹ توڑ رہی تھی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں کبھی چھپ جاتا اور کبھی نمودار ہو کر جنگل کی تاریکی پر چاندی جیسی روشنی بکھیر دیتا۔ اسی سنسان جنگل کے کنارے ایک پرانی کھنڈر بنی ہوئی حویلی کھڑی تھی، لیکن وہ چوڑیاں دھول سے بھری ہوئی تھیں، جیسے انہیں سالوں گزر چکے ہوں۔ علی کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ یہ سب کیا ہے لیلا؟ تم زندہ کیسے نہیں ہو؟ تم تو ابھی مجھ سے بات کر رہی ہو۔ لیلا کی آنکھوں میں عجیب سی نمی ابھری۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئی، جس رات میں تم سے ملنے آئی تھی، اس رات مجھے یہاں بلا کر دھوکے سے قتل کیا گیا۔ مجھے اس حویلی کی اندھی جھاڑیوں میں دفن کر دیا گیا، اور میری روح کو یہ دیواریں کبھی نکلے نہیں دیتی۔ آج تم آئے ہو تو میں تمہیں آخری بار دیکھ سکتی ہوں، لیکن وقت بہت کم ہے، کیونکہ وہ مجھے
वापस बुलाने वाले हैं। इतने में पीछे कोई जोर से हंसा, ऐसी हंसी जो इंसान के अंदर तक काट कर रख दे। अली ने घबराकर मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साया हरकत कर रहा था। इसके कदम फर्श पर रेंगने की मानत थे। साया करीब आते आते इंसानी शक्ल अख्तियार करने लगा, लेकिन इसकी आंखों में पूरी तरह स्याह थीं, बाल जैसे धुएं की तरह मुंह पर फैले हुए, और इसका जिस्म जमीन से चंद इंच ऊपर हवा में मुअल्लक था। वो सरगोशी करता हुआ बोला, ये रूह मेरी है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। अली ने लैला का हाथ पकड़ा, इसे भागने की कोशिश की, मगर इसका हाथ बर्फ की तरह सर्द था और झटके से इसकी उंगलियां अली की गिरफ्त से निकल गईं। लैला की आवाज टूटकर चीख में बदल गई, अली चले जाओ, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मगर अली का क्या हो सकता है, कहाँ जा सकता था? मोहब्बत इसे वहां जकड़े रखे हुए थी। इसने पूरी कुव्वत से लैला को खींचा, मगर इस वक्त वो साया आगे बढ़कर लैला के गिर्द लिपट गया। दिए की रोशनी झटके से बुझ गई और पूरा कमरा तारीकी में डूब गया। अंधेरे में चीखों की गूंज, सिसकियों की बाज़गश्त और किसी के रोने की टूटी फूटी आवाजें मिलकर ऐसा होलनाक माहौल बना रही थीं, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। अली ने आगे बढ़कर लैला को छूने की कोशिश की, मगर इसे सिर्फ खाली हवा मिली। फिर अचानक चिराग दोबारा जल उठा और अली ने देखा कि लैला गायब हो चुकी है। सिर्फ इसकी चूड़ियां फर्श पर पड़ी थीं, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता खून में सुर्ख होती जा रही थी। फ्रेंड्स, अली घंटों के बल गिर पड़ा। पूरा जिस्म कांप रहा था, मगर आंखों में खौफ से ज्यादा मोहब्बत की आग जल रही थी। इसने जख्मी आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा लैला, चाहे दुनिया की हर दीवार टूट जाए, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। अचानक दीवार पर मौजूद पुरानी कैलेंडर के सफ़े उड़ने लगे। दरवाजा धमाके से बंद हुआ और वो साया दोबारा नमूदार हुआ। इसने भारी आवाज में कहा, जो इस घर में कैद है वो कभी बाहर नहीं जा सकता। मगर इस बार अली के दिल में खौफ की जगह एक अजीब कुव्वत पैदा हो गई थी। इसने फर्श से लैला की चूड़ियां उठाई, उन्हें सीने से लगाया और गिरने या डरने की बजाय सीधा आंखों में इस साए की तरफ देखा। अगले ही लम्हे हवेली लरजने लगी। दोनों दीवार जैसे इस लड़ाई के लिए तैयार हो गए हों। बाहर हवा का शोर बढ़ने लगा, दरख्तों की शाखें खिड़कियों से टकराने लगीं और चांद मुकम्मल तौर पर बादलों में छुप गया। पूरी दुनिया जैसे स्याही में डूब गई। इस रात की कहानी गांव में आज तक सुनाई जाती है। कुछ कहते हैं कि अली हवेली से जिंदा वापस निकल आया था और कुछ कहते हैं कि इसकी रूह भी अभी वहीं कैद है। लेकिन एक बात सब जानते हैं, रात की आखिरी पहर जब हवा चलती है तो हवेली से एक लड़की के सिसकी की आवाज और एक लड़के की पुकार की आवाज सुनाई देती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मोहब्बत खौफ और अंधेरे से भी ज्यादा ताकत रखती है, लेकिन बाज जगह और बात फैसले इंसान की हद से आगे होते हैं। जब इंसान जज्बात में आकर खतरे को नजरअंदाज करता है तो खुद ऐसी दुनिया में धकेल देता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। और सबसे बढ़कर कुछ राज वक्त और जगह के साथ ही दफन रहने बेहतर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी वीडियो का बेहतरीन अख्ताम। दोस्तों, कहानी खत्म नहीं होती, मगर अंधी झाड़ियों वाली हवेली में आज भी मोहब्बत और खौफ की गूंज जिंदा है। कभी अली की पुकार सुनाई देती है, कभी लैला की सिसकी, जैसे वो दोनों अब भी एक दूसरे की तलाश में भटक रहे हों। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सनसनीखेज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा कदम हमें मजीद ऐसी कहानियां बनाने का हौसला देता है। अगली डरावनी कहानी तक अपने दरवाजे बंद रखें और ख्याल रखें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू दी वीडियो। अंधेरी झाड़ियों वाली हवेली सदियों से वीरान पड़ी है, मगर इसके हर दरो दीवार में ऐसा भेद छुपा है जो रात के आने के साथ जाग उठता है। लोग कहते हैं वहाँ एक लड़की की सिसकी और एक नौजवान की पुकार गूंजती है, जैसे मोहब्बत और मौत एक ही जगह सांस ले रहे हों। इसी हवेली की खामोशी एक रात टूटती है जब अली अपनी महबूबा लैला के पैगाम पर वहां पहुंचता है। चांदनी, सन्नाटा और सायों के बीच शुरू होने वाली ये मुलाकात इश्क और खौफ की ऐसी सरहद छेड़ देती है जहां से लौटना आसान नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी है दो दिलों की
جو زندگی سے نہیں بلکہ موت سے بندھے ہوئے ہیں۔ رات کا وقت تھا، فضا میں عجیب سا سناٹا پھیلا تھا، جیسے صرف پتوں کی سرسراہٹ توڑ رہی تھی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں کبھی چھپ جاتا اور کبھی نمودار ہو کر جنگل کی تاریکی پر چاندی جیسی روشنی بکھیر دیتا۔ اسی سنسان جنگل کے کنارے ایک پرانی کھنڈر بنی ہوئی حویلی کھڑی تھی، لیکن وہ چوڑیاں دھول سے بھری ہوئی تھیں، جیسے انہیں سالوں گزر چکے ہوں۔ علی کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ یہ سب کیا ہے لیلا؟ تم زندہ کیسے نہیں ہو؟ تم تو ابھی مجھ سے بات کر رہی ہو۔ لیلا کی آنکھوں میں عجیب سی نمی ابھری۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئی، جس رات میں تم سے ملنے آئی تھی، اس رات مجھے یہاں بلا کر دھوکے سے قتل کیا گیا۔ مجھے اس حویلی کی اندھی جھاڑیوں میں دفن کر دیا گیا، اور میری روح کو یہ دیواریں کبھی نکلے نہیں دیتی۔ آج تم آئے ہو تو میں تمہیں آخری بار دیکھ سکتی ہوں، لیکن وقت بہت کم ہے، کیونکہ وہ مجھے واپس بلانے والے ہیں۔ اتنے میں پیچھے کوئی زور سے ہنسا، ایسی ہنسی جو انسان کے اندر تک کاٹ کر رکھ دے۔ علی نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ اس کے قدم فرش پر رینگنے کی مانند تھے۔ سایہ قریب آتے آتے انسانی شکل اختیار کرنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں میں پوری طرح سیاہ تھیں، بال جیسے دھوئیں کی طرح منہ پر پھیلے ہوئے، اور اس کا جسم زمین سے چند انچ اوپر ہوا میں معلق تھا۔ وہ سرگوشی کرتا ہوا بولا، یہ روح میری ہے، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ علی نے لیلا کا ہاتھ پکڑا، اسے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا، اور جھٹکے سے اس کی انگلیاں علی کی گرفت سے نکل گئیں۔ لیلا کی آواز ٹوٹ کر چیخ میں بدل گئی، علی چلے جاؤ، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ مگر علی کا کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں جا سکتا تھا؟ محبت اسے وہاں جکڑے رکھے ہوئے تھی۔ اس نے پوری قوت سے لیلا کو کھینچا، مگر اس وقت وہ سایہ آگے بڑھ کر لیلا کے گرد لپٹ گیا۔ دیے کی روشنی جھٹکے سے بجھ گئی اور پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں چیخوں کی گونج، سسکیوں کی باز گشت اور کسی کے رونے کی ٹوٹی پھوٹی آوازیں مل کر ایسا ہولناک ماحول بنا رہی تھیں جس میں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ علی نے آگے بڑھ کر لیلا کو چھونے کی کوشش کی، مگر اسے صرف خالی ہوا ملی۔ پھر اچانک چراغ دوبارہ جل اٹھا اور علی نے دیکھا کہ لیلا غائب ہو چکی ہے۔ صرف اس کی چوڑیاں فرش پہ پڑی تھیں، مگر وہ آہستہ آہستہ خون میں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ فرینڈز، علی گھنٹوں کے بل گر پڑا، پورا جسم کانپ رہا تھا، مگر آنکھوں میں خوف سے زیادہ محبت کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے زخمی آواز میں کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا لیلا، چاہے دنیا کی ہر دیوار ٹوٹ جائے، میں تمہیں واپس لاؤں گا۔ اچانک دیوار پر موجود پرانی کیلنڈر کے صفحے اڑنے لگے، دروازہ دھماکے سے بند ہوا اور وہ سایہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، جو اس گھر میں قید ہے وہ کبھی باہر نہیں جا سکتا۔ مگر اس بار علی کے دل میں خوف کی جگہ ایک عجیب قوت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے فرش سے لیلا کی چوڑیاں اٹھائیں، انہیں سینے سے لگایا اور گرنے یا ڈرنے کی بجائے سیدھا آنکھوں میں اس سائے کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے حویلی لرزنے لگی، دور دیوار جیسے اس لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ہوں۔ باہر ہوا کا شور بڑھنے لگا، درختوں کی شاخیں کھڑکیوں سے ٹکرانے لگیں اور چاند مکمل طور پر بادلوں میں چھپ گیا۔ پوری دنیا جیسے سیاہی میں ڈوب گئی۔ اس رات کی کہانی گاؤں میں آج تک سنائی جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ علی حویلی سے زندہ واپس نکل آیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی روح بھی ابھی وہیں قید ہے۔ لیکن ایک بات سب جانتے ہیں، رات کی آخری پہر جب ہوا چلتی ہے تو حویلی سے ایک لڑکی کے سسکی کی آواز اور ایک لڑکے کی پکار کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ محبت خوف اور اندھیرے سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے، لیکن بعض جگہ اور بعض فیصلے انسان کی حد سے آگے ہوتے ہیں۔ جب انسان جذبات میں آ کر خطرے کو نظر انداز کرتا ہے تو خود ایسی دنیا میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اور سب سے بڑھ کر کچھ راز وقت اور جگہ کے ساتھ ہی دفن رہنے بہتر ہوتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ رہی آپ کی ویڈیو کا بہترین اختتام۔ دوستو، کہانی ختم نہیں ہوتی، مگر اندھی جھاڑیوں والی حویلی میں آج بھی محبت اور خوف کی گونج زندہ ہے۔ کبھی علی کی پکار سنائی دیتی ہے، کبھی لیلا کی سسکی، جیسے وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے کی تلاش میں بھٹک رہے ہوں۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ سنسنی خیز کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں،
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا قدم ہمیں مزید ایسی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اگلی ڈراؤنی کہانی تک اپنے دروازے بند رکھیں اور خیال رکھیں، اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دی ویڈیو۔ اندھیری جھاڑیوں والی حویلی صدیوں سے ویران پڑی ہے، مگر اس کے ہر در و دیوار میں ایسا بید چھپا ہے جو رات کے آنے کے ساتھ جاگ اٹھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں ایک لڑکی کی سسکی اور ایک نوجوان کی پکار گونجتی ہے، جیسے محبت اور موت ایک ہی جگہ سانس لے رہے ہوں۔ اسی حویلی کی خاموشی ایک رات ٹوٹتی ہے جب علی اپنی محبوبہ لیلا کے پیغام پر وہاں پہنچتا ہے۔ چاندنی، سناٹا اور سایوں کے بیچ شروع ہونے والی یہ ملاقات عشق اور خوف کی ایسی سرحد چھیڑ دیتی ہے جہاں سے لوٹنا آسان نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ کہانی ہے دو دلوں کی جو زندگی سے نہیں بلکہ موت سے بندھے ہوئے ہیں۔ رات کا وقت تھا، فضا میں عجیب سا سناٹا پھیلا تھا، جیسے صرف پتوں کی سسراہٹ توڑ رہی تھی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں کبھی چھپ جاتا اور کبھی نمودار ہو کر جنگل کی تاریکی پر چاندی جیسی روشنی بکھیر دیتا۔ اسی سنسان جنگل کے کنارے ایک پرانی کھنڈر بنی ہوئی حویلی کھڑی تھی، لیکن وہ چوڑیاں دھول سے بھری ہوئی تھیں، جیسے انہیں سالوں گزر چکے ہوں۔ علی کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ یہ سب کیا ہے لیلا؟ تم زندہ کیسے نہیں ہو؟ تم تو ابھی مجھ سے بات کر رہی ہو۔ لیلا کی آنکھوں میں عجیب سی نمی ابھری۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئی، جس رات میں تم سے ملنے آئی تھی، اس رات مجھے یہاں بلا کر دھوکے سے قتل کیا گیا۔ مجھے اس حویلی کی اندھی جھاڑیوں میں دفن کر دیا گیا، اور میری روح کو یہ دیواریں کبھی نکلے نہیں دیتی۔ آج تم آئے ہو تو میں تمہیں آخری بار دیکھ سکتی ہوں، لیکن وقت بہت کم ہے کیونکہ وہ مجھے واپس بلانے والے ہیں۔ اتنے میں پیچھے کوئی زور سے ہنسا، ایسی ہنسی جو انسان کے اندر تک کاٹ کر رکھ دے۔ علی نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ اس کے قدم فرش پر رینگنے کی مانند تھے۔ سایہ قریب آتے آتے انسانی شکل اختیار کرنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں میں پوری طرح سیاہ تھیں، بال جیسے دھوئیں کی طرح منہ پر پھیلے ہوئے، اور اس کا جسم زمین سے چند انچ اوپر ہوا میں معلق تھا۔ وہ سرگوشی کرتا ہوا بولا، یہ روح میری ہے، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ علی نے لیلا کا ہاتھ پکڑا، اسے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا، اور جھٹکے سے اس کی انگلیاں علی کی گرفت سے نکل گئیں۔ لیلا کی آواز ٹوٹ کر چیخ میں بدل گئی، علی چلے جاؤ، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ مگر علی کا کیا ہو سکتا ہے، کہاں جا سکتا تھا؟ محبت اسے وہاں جکڑے رکھے ہوئے تھی۔ اس نے پوری قوت سے لیلا کو کھینچا، مگر اس وقت وہ سایہ آگے بڑھ کر لیلا کے گرد لپٹ گیا۔ دیے کی روشنی جھٹکے سے بجھ گئی اور پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں چیخوں کی گونج، سسکیوں کی باز گشت اور کسی کے رونے کی ٹوٹی پھوٹی آوازیں مل کر ایسا ہولناک ماحول بنا رہی تھیں جس میں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ علی نے آگے بڑھ کر لیلا کو چھونے کی کوشش کی، مگر اسے صرف خالی ہوا ملی۔ پھر اچانک چراغ دوبارہ جل اٹھا اور علی نے دیکھا کہ لیلا غائب ہو چکی ہے۔ صرف اس کی چوڑیاں فرش میں پڑی تھیں، مگر وہ آہستہ آہستہ خون میں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ فرینڈز، علی گھنٹوں کے بل گر پڑا، پورا جسم کانپ رہا تھا، مگر آنکھوں میں خوف سے زیادہ محبت کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے زخمی آواز میں کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا لیلا، چاہے دنیا کی ہر دیوار ٹوٹ جائے، میں تمہیں واپس لاؤں گا۔ اچانک دیوار پر موجود پرانی کیلنڈر کی صفحے اڑنے لگے، دروازہ دھماکے سے بند ہوا اور وہ سایہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، جو اس گھر میں قید ہے وہ کبھی باہر نہیں جا سکتا۔ مگر اس بار علی کے دل میں خوف کی جگہ ایک عجیب قوت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے فرش سے لیلا کی چوڑیاں اٹھائیں، انہیں سینے سے لگایا اور گرنے یا ڈرنے کی بجائے سیدھا آنکھوں میں اس سائے کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے حویلی لرزنے لگی، دور دیوار جیسے اس لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ہوں۔ باہر ہوا کا شور بڑھنے لگا، درختوں کی شاخیں کھڑکیوں سے ٹکرانے لگیں اور چاند مکمل طور پر بادلوں میں چھپ گیا۔ پوری دنیا جیسے سیاہی میں ڈوب گئی۔ اس رات کی کہانی گاؤں میں آج تک سنائی جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ علی حویلی سے زندہ واپس نکل آیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی روح بھی ابھی وہیں قید ہے۔ لیکن ایک بات سب جانتے ہیں، رات کی آخری پہر جب ہوا چلتی ہے تو حویلی سے ایک لڑکی کے سسکی کی آواز اور ایک لڑکے کی پکار کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ محبت خوف اور اندھیرے سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے، لیکن بعض جگہیں اور بعض فیصلے انسان کی حد سے آگے ہوتے ہیں۔ جب انسان جذبات میں آ کر خطرے کو نظر انداز کرتا ہے
तो ऐसी दुनिया में धकेल देता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। और सबसे बढ़कर कुछ राज वक्त और जगह के साथ ही दफन रहने बेहतर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी वीडियो का बेहतरीन अख्ताम। दोस्तों, कहानी खत्म नहीं होती, मगर अंधी झाड़ियों वाली हवेली में आज भी मोहब्बत और खौफ की गूंज जिंदा है। कभी अली की पुकार सुनाई देती है, कभी लैला की सिसकी, जैसे वो दोनों अब भी एक दूसरे की तलाश में भटक रहे हों। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सनसनीखेज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा कदम हमें मजीद ऐसी कहानियां बनाने का हौसला देता है। अगली डरावनी कहानी तक अपने दरवाजे बंद रखें और ख्याल रखें, और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू दी वीडियो। अंधेरी झाड़ियों वाली हवेली सदियों से वीरान पड़ी है, मगर इसके हर दरो दीवार में ऐसा भेद छुपा है जो रात के आने के साथ जाग उठता है। लोग कहते हैं वहाँ एक लड़की की सिसकी और एक नौजवान की पुकार गूंजती है, जैसे मोहब्बत और मौत एक ही जगह सांस ले रहे हों। इसी हवेली की खामोशी एक रात टूटती है जब अली अपनी महबूबा लैला के पैगाम पर वहां पहुंचता है। चांदनी, सन्नाटा और सायों के बीच शुरू होने वाली ये मुलाकात इश्क और खौफ की ऐसी सरहद छेड़ देती है जहां से लौटना आसान नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी है दो दिलों की जो जिंदगी से नहीं बल्कि मौत से बंधे हुए हैं। रात का वक्त था, फिजा में अजीब सा सन्नाटा फैला था, जैसे सिर्फ पत्तों की सरसराहट तोड़ रही थी। चांद बादलों की ओट में कभी छुप जाता और कभी नमूदार होकर जंगल की तारीकी पर चांदी जैसी रोशनी बखेर देता। इसी सुनसान जंगल के किनारे एक पुरानी खंडर बनी हुई हवेली खड़ी थी, लेकिन वो चूड़ियां धूल से भरी हुई थीं, जैसे उन्हें सालों गुजर चुके हों। अली के जिस्म से पसीना फूट पड़ा। ये सब क्या है लैला? तुम जिंदा कैसे नहीं हो? तुम तो अभी मुझसे बात कर रही हो। लैला की आंखों में अजीब सी नमी उभरी। वो आहिस्ता से गोया हुई, जिस रात मैं तुमसे मिलने आई थी उस रात मुझे यहाँ बुलाकर धोखे से कत्ल किया गया। मुझे इस हवेली की अंधी झाड़ियों में दफन कर दिया गया और मेरी रूह को ये दीवारें कभी निकले नहीं देती। आज तुम आए हो तो मैं तुम्हें आखिरी बार देख सकती हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है क्योंकि वो मुझे वापस बुलाने वाले हैं। इतने में पीछे कोई जोर से हंसा, ऐसी हंसी जो इंसान के अंदर तक काट कर रख दे। अली ने घबराकर मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साया हरकत कर रहा था। इसके कदम फर्श पर रेंगने की मानत थे। साया करीब आते आते इंसानी शक्ल अख्तियार करने लगा, लेकिन इसकी आंखों में पूरी तरह स्याह थी, बाल जैसे धुएं की तरह मुंह पर फैले हुए, और इसका जिस्म जमीन से चंद इंच ऊपर हवा में मुअल्लक था। वो सरगोशी करता हुआ बोला, ये रूह मेरी है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। अली ने लैला का हाथ पकड़ा, इसे भागने की कोशिश की, मगर इसका हाथ बर्फ की तरह सर्द था और झटके से इसकी उंगलियां अली की गिरफ्त से निकल गईं। लैला की आवाज टूटकर चीख में बदल गई, अली चले जाओ, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मगर अली का क्या हो सकता है, कहाँ जा सकता था? मोहब्बत इसे वहां जकड़े रखे हुए थी। इसने पूरी कुव्वत से लैला को खींचा, मगर इस वक्त वो साया आगे बढ़कर लैला के गिर्द लिपट गया। दिए की रोशनी झटके से बुझ गई और पूरा कमरा तारीकी में डूब गया। अंधेरे में चीखों की गूंज, सिसकियों की बाज़गश्त और किसी के रोने की टूटी फूटी आवाजें मिलकर ऐसा होलनाक माहौल बना रही थीं, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। अली ने आगे बढ़कर लैला को छूने की कोशिश की, मगर इसे सिर्फ खाली हवा मिली। फिर अचानक चिराग दोबारा जल उठा और अली ने देखा कि लैला गायब हो चुकी है। सिर्फ इसकी चूड़ियां फर्श पर पड़ी थीं, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता खून में सुर्ख होती जा रही थी। फ्रेंड्स, अली घंटों के बल गिर पड़ा। पूरा जिस्म कांप रहा था, मगर आंखों में खौफ से ज्यादा मोहब्बत की आग जल रही थी। इसने जख्मी आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा लैला, चाहे दुनिया की हर दीवार टूट जाए, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। अचानक दीवार पर मौजूद पुरानी कैलेंडर के सफ़े उड़ने लगे। दरवाजा धमाके से बंद हुआ और वो साया दोबारा नमूदार हुआ। इसने भारी आवाज में कहा, जो इस घर में कैद है वो कभी बाहर नहीं जा सकता। मगर इस बार अली के दिल में खौफ की जगह एक अजीब कुव्वत पैदा हो गई थी। इसने फर्श से लैला की चूड़ियां उठाई, उन्हें सीने से लगाया और गिरने या डरने की बजाय सीधा आंखों में इस साए की तरफ देखा। अगले ही लम्हे हवेली लरजने लगी।
दरो दीवार जैसे इस लड़ाई के लिए तैयार हो गए हों। बाहर हवा का शोर बढ़ने लगा, दरख्तों की शाखें खिड़कियों से टकराने लगीं और चांद मुकम्मल तौर पर बादलों में छुप गया। पूरी दुनिया जैसे स्याही में डूब गई। इस रात की कहानी गांव में आज तक सुनाई जाती है। कुछ कहते हैं कि अली हवेली से जिंदा वापस निकल आया था और कुछ कहते हैं कि इसकी रूह भी अभी वहीं कैद है। लेकिन एक बात सब जानते हैं, रात की आखिरी पहर जब हवा चलती है तो हवेली से एक लड़की के सिसकी की आवाज और एक लड़के की पुकार की आवाज सुनाई देती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मोहब्बत खौफ और अंधेरे से भी ज्यादा ताकत रखती है, लेकिन बाज जगह और बाद फैसले इंसान की हद से आगे होते हैं। जब इंसान जज्बात में आकर खतरे को नजरअंदाज करता है तो खुद ऐसी दुनिया में धकेल देता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। और सबसे बढ़कर कुछ राज वक्त और जगह के साथ ही दफन रहने बेहतर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी वीडियो का बेहतरीन अख्ताम। दोस्तों, कहानी खत्म नहीं होती, मगर अंधी झाड़ियों वाली हवेली में आज भी मोहब्बत और खौफ की गूंज जिंदा है। कभी अली की पुकार सुनाई देती है, कभी लैला की सिसकी, जैसे वो दोनों अब भी एक दूसरे की तलाश में भटक रहे हों। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सनसनीखेज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा कदम हमें मजीद ऐसी कहानियां बनाने का हौसला देता है। अगली डरावनी कहानी तक अपने दरवाजे बंद रखें और ख्याल रखें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू दी वीडियो। अंधेरी झाड़ियों वाली हवेली सदियों से वीरान पड़ी है, मगर इसके हर दरो दीवार में ऐसा भेद छुपा है जो रात के आने के साथ जाग उठता है। लोग कहते हैं वहाँ एक लड़की की सिसकी और एक नौजवान की पुकार गूंजती है, जैसे मोहब्बत और मौत एक ही जगह सांस ले रहे हों। इसी हवेली की खामोशी एक रात टूटती है जब अली अपनी महबूबा लैला के पैगाम पर वहां पहुंचता है। चांदनी, सन्नाटा और सायों के बीच शुरू होने वाली ये मुलाकात इश्क और खौफ की ऐसी सरहद छेड़ देती है जहां से लौटना आसान नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी है दो दिलों की जो जिंदगी से नहीं बल्कि मौत से बंधे हुए हैं। रात का वक्त था, फिजा में अजीब सा सन्नाटा फैला था, जैसे सिर्फ पत्तों की सरसराहट तोड़ रही थी। चांद बादलों की ओट में कभी छुप जाता और कभी नमूदार होकर जंगल की तारीकी पर चांदी जैसी रोशनी बखेर देता। इसी सुनसान जंगल के किनारे एक पुरानी खंडर बनी हुई हवेली खड़ी थी, लेकिन वो चूड़ियां धूल से भरी हुई थीं, जैसे उन्हें सालों गुजर चुके हों। अली के जिस्म से पसीना